الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج رمضان المبارک کے مہینے کا 19واں روزہ ہے۔ مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، صرف 1.5 دن باقی رہ گیا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، ہم نے کئی دنوں سے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مقام، قرآن کریم ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم کا تعارف، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات، قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے مضبوط ہے، اور ہمارا تعلق قرآن کریم سے ٹوٹا ہوا ہے، ہمارا تعلق قرآن کریم سے ختم ہو چکا ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں کتنی بھی نیکی کر رہے ہو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ لیکن آج مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ جس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم سے محبت یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ہمارے نبی سے محبت یہ اللہ سے محبت ہے، اور جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تمام مخلوق اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ قرآن کریم نازل کیسے ہوا؟ قرآن کریم کا تعارف تو ہم نے سنا کہ ہم نے قرآن سے سوال کر لیا، قرآن کریم بتلاؤ تم کس کا کلام ہو، کس کی کتاب ہو، تو قرآن خود جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بولو قرآن کس کا کلام ہے؟
رب العالمین کا کلام ہے۔ ہم قرآن کریم سے سوال کر لیں، ارے تمہیں لوح محفوظ سے دنیا میں لانے والا کون؟ نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ دنیا میں لے کر آیا ہے۔ قرآن کریم سے سوال کر لے، قرآن کریم تمہیں کس پر نازل کیا گیا؟ 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتے سن لو میرے بندو، یہ قرآن کریم اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ قرآن کریم کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا، بلکہ پہاڑ قرآن کریم کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ فرماتے علی قلبک لتکون من المنذرین، میں نے قرآن کریم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور مقصد بھی سمجھایا کہ کیوں نازل کیا، تاکہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ امت کو جنت والے راستے سے باخبر کر دے، جہنم والے راستے سے باخبر کر دے۔ قرآن کریم کا تعارف تو ہم نے سنا کہ قرآن کریم نے ہمارے ہر سوال کا، ہمارے ہر پرشن کا جواب دیا ہے، لیکن اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمانا تھا، ہمارے نبی کو نبوت ملنے والی تھی، اس سے 6 مہینے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب دکھائے گئے، اور ایسے اچھے اچھے خواب دکھائے گئے کہ جو خواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب دکھائے جاتے تو ہمارے نبی کے وہ سارے خواب بھی پورے ہوتے تھے۔ اور حدیث میں لکھا ہے بخاری شریف میں کہ جب ہمارے نبی کو نبوت ملنے والی تھی اس سے 6 مہینے پہلے آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے، خلوت کو پسند کرتے تھے، اکیلے پن کو پسند کرتے تھے، اس لیے کہ خلوت میں جو عبادت میں مزہ ہے بولو وہ جلوت میں مزہ نہیں ہے، چھپ کر جو عبادت کرنے میں مزہ ہے وہ سب کے سامنے عبادت کرنے میں مزہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ چھپ کر عبادت کرنے میں بڑا مسئلہ، ایک تو زبردست یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا بولو ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، اور وہ ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں جب بھی کوئی عمل کرو خالص اللہ کے لیے کرو، اس لیے کہ عمل میں 2 ہی نیت ہوتی ہے، ایک اللہ کے لیے ایک غیر اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کرو گے تو لکھا جائے گا، غیر اللہ کے لیے کرو گے تو پھر وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت میں اعلان ہوگا جس نے دنیا میں جتنے عمل نیک کیے ہیں جس کے لیے کیے ہیں اسی سے وہ بدلہ لے لے۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا تو بولو بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ بندوں کے پاس تو وہ طاقت ہوگی نہیں کہ وہ ہمیں نیک عمل کا بدلہ دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک غار حرا میں بیٹھتے تھے۔ جن لوگوں کو اللہ نے عمرہ کے سفر کی سعادت نصیب فرمائی ہے، حج کے سفر کی سعادت نصیب فرمائی ہے، انہوں نے مکہ المکرمہ میں ایک پہاڑ کو دیکھا ہوگا جس کو غار حرا کہتے ہیں، جس کی چڑھائی بھی بہت مشکل ہے، بہت سے لوگ چڑھتے بھی ہیں اس پر، اور اس کی چڑھائی بہت مشکل ہے، بلکہ یوں ہے کہ جب چڑھتے چڑھتے آدمی کے بس کی بات نہیں، بہت سے لوگ تو درمیان میں ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک غار حرا میں جاتے، اور آپ کی پہلی بیوی بولو کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ سیرت اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن پڑھیں گے نبی کی سیرت نظر آئے گی، نبی کی سیرت پڑھیں گے قرآن نظر آئے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی 1400 آیتیں ایسی ہیں، 6,666 آیتوں میں سے 1400 آیتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور 25 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور 25 سال کی عمر میں آپ نے بوڑھی عورت سے شادی کی جو دور جگہوں سے بیوہ ہو چکی تھی۔
2 जगहों से हज़रत खदीजा बेवा हुई थी। ऐसी औरत से आपने शादी की, बोलो ऐसे किसी इंसान के बस की बात है कि 2 जगह से औरत बेवा हुई हो और उससे शादी की जाए, और वो भी इतनी बड़ी उम्र, और 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक आपकी बोलो कोई दूसरी बीवी नहीं रही। इससे क्या मालूम होता है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी से, अपने दिल की ख्वाहिशात से और ज़्यादा शादियाँ नहीं की, बल्कि किसके हुक्म से की है? अल्लाह के हुक्म से की है, ताकि कुरान करीम के उलूम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम दिया है वो पैगाम उम्मत तक ज़्यादा पहुँच जाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दिन का तोशा यानी सामान, खाने पीने का सामान तैयार करके देती है। हमारे नबी गारे हिरा में जाते हैं, कई दिन तक खलवत में अल्लाह के ध्यान में बैठते हैं, फिर कई दिनों के बाद वापस आते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह का ध्यान जमाए हुए बैठे थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि पढ़ो। कौन कह रहा है? ये वही लाने वाले, ये कुरान करीम की शुरुआत हो रही है। आप कुरान करीम को समझो कि कुरान करीम आया कैसा है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसलिए कि हम जानते हैं कि आप तो उम्मी थे, आपको लिखना पढ़ना आता नहीं था। तो हमारे नबी के दिमाग में ये ख्याल होगा कि जिब्रील कोई लिखी हुई चीज़ मुझे पढ़ने को कह रहे हैं, आपको लिखना पढ़ना तो बोलो आता नहीं था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इतना ज़ोर से दबाया, इतना ज़ोर से भींचा कि मैं बर्दाश्त न कर सका, मुझसे बर्दाश्त न हुआ। और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मुझे छोड़ा और फरमाया पढ़ो। हमारे नबी ने वही जवाब दिया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी मरतबा मुझे ज़ोर से दबाया और फरमाया पढ़ो। हमारे नबी का वही जवाब, चूँकि आप पढ़े हुए थे नहीं, फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मरतबा फ़रिश्ते ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से दबाया और छोड़ दिया, फिर कहा पढ़ो। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पढ़ना शुरू कर दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये सबसे पहली आयतें, ये 5 आयतें हैं जो कुरान करीम की सबसे पहले नाजिल हुई है। अब इन 5 आयतों में हमें पैगाम क्या ज़बरदस्त दिया है। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 5 आयतें सबसे पहले सुनाई गई और इन 5 आयतों का तर्जमा फरमाया इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा फरमाया। इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। और यहाँ रब लाए, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी जा रही है, तो सारे मसाइल को साफ़ कर दिया कि तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह, तुम्हारा पालने वाला अल्लाह, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसी के नाम से तुम्हें पढ़ने को कहा जा रहा है। फरमाया खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने बनाया तुम्हें खून के लोथड़े से। हर कोई आदमी की असलियत हर कोई जानता है कि पहले वो क्या होता है, एक मनी का कतरा होता है, फिर वो मनी का कतरा माँ के रहम में जाता है, फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक एक खूबसूरत इंसान की शक्ल पैदा फरमाते हैं। तो ये कारीगरी किसकी है? उस रब की है। उस कारीगरी को वो लोग हम जान सकते नहीं है। फिर फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो चीज़ें सिखा दी जिसको वो नहीं जानता था। इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है न, तो माँ का दूध पिलाने को बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, वो फ़ौरन दूध पीना सीख लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सिखाई है। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुरान करीम, सबसे पहले कुरान करीम की कौन सी आयतें नाजिल हुई। अब ये आयतें नाजिल हुई, ये कौन सा दिन था? ये पीर का दिन, सोमवार का दिन था।
रबीउल अव्वल की 9वीं तारीख थी। अब याद रखोगे, कोई हमें पूछ ले कि भाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये आयतें और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से कब सरफराज किया? फरमाया पीर का दिन या सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 9वीं तारीख थी और फरवरी का महीना और 610 ईस्वी साल 610, उस वक्त हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र चाँद के हिसाब से यानी कमरी साल के, एक तो शमसी साल होता है, एक कमरी साल होता है। कमरी यानी इस्लामी साल, चांद के हिसाब से 40 बरस एक दिन की थी। इसलिए जब भी बड़ा बनना हो ना तो 40 साल की उम्र का इंतज़ार करना चाहिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने नबूवत से सरफराज फरमाया। 40 साल की उम्र में अल्लाह चाहते तो 25 साल की उम्र में भी आपको नबूवत दे सकते थे, 30 साल की उम्र में भी नबूवत दे सकते थे। क्या मालूम होता है कि 40 साल का जब आदमी हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से इल्म और हिकमत के दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसे हिकमतें अता हो जाती है। इल्म मिले हिकमत न मिले तब भी बोलो कोई फ़ायदा नहीं है। हिकमत भी ज़रूरी है, तभी तो अपने इल्म से अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकता है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, वहाँ पर अल्लाह कुरान करीम में हिकमत को बयान फरमाते हैं। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत से। तो फरमाया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। और मैंने आपको बताया ना, उससे पहले हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आने शुरू हो गए थे और आप ख्वाब में जो चीज़ें देखते थे वो सब सच साबित होती थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मंज़र देखा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की उम्र में ये पहला वाक़या था। खुदा का पैगाम मामूली चीज़ नहीं है मेरे प्यारों, मैंने आपको बताया ये वही का नादिल होना कोई मामूली चीज़ नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस ख्याल से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लरज़ गया। जब ये मंज़र देखा तो आप कांपने लगे, चूँकि आप थे तो इंसान होने के नाते आपको घबराहट होने लगी। आप हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान पर वापस तशरीफ़ लाए और आपका दिल काँप रहा था, घबराहट हो रही थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला से फरमाया और ये सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला को सुनाया। फरमाया कि मेरे ऊपर कपड़ा डाल दो, मेरे ऊपर चादर उड़ा दो, ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने आप पर लिहाफ डाल दिया यानी चादर डाल दी। थोड़ी देर बाद जब थोड़ी देर गुजर गई तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल काबू में आ गया, यानी आप पर जो बोझ था वो बोझ हल्का हो गया, आप एक नॉर्मल लेवल में आ गए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला से सारा किस्सा सुनाया। आप हैरान थे, आपको फिक्र था इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी, इतना बड़ा काम मैं किस तरह कर सकूंगा, मेरी तो जान जाती रहेगी। ये आपकी आजिज़ी थी, चूँकि जब आदमी अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है तो अल्लाह पाक इसे बहुत बड़ा आदमी बना देते। ये आपकी आजिज़ी थी। अल्लाह पाक बंदे से अपनी आजिज़ी पर अल्लाह पाक के नेक बंदे होते हैं, वो अपनी आजिज़ी पर नज़र रखते हैं, वो अपने कमालात पर नज़र नहीं रखते, वो अपने आप को हेच दर हेच समझते हैं, यानी कुछ भी नहीं समझते हैं। जो अल्लाह के जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, हमारे नबी के दिल में तो फितरतन अल्लाह की मोहब्बत थी, तो वो अपनी ज़ात को कुछ समझते नहीं थे। इस वजह से आपके दिल पर एक बड़ा बोझ था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, ये जिम्मेदारी मुझसे कैसे संभली जाएगी, ये जिम्मेदारी को मैं कैसे उठाऊंगा। और हमारे नबी अपनी ज़ात को कुछ समझते नहीं थे, ना अपनी ज़ात पर कभी घमंड करते थे। यानी अल्लाह पाक ने इतने कमालात नबूवत से पहले हज़ारों कमालात लोगों ने देखे हैं। अरे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 7 या 8 साल की उम्र थी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 या 8 साल की थी। उस वक्त मक्के में बारिश नहीं हो रही। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह ने बारिशें बरसा दी। यानी बड़े बड़े कमालात आपसे नबूवत से पहले ही ज़ाहिर हो चुके थे। इतने बड़े बड़े कमालात के ज़ाहिर होने के बावजूद आपने अपनी ज़ात को कुछ नहीं समझा था। और जब नबूवत से सरफराज फरमाया
تو وہی کا ایک بوجھ آپ کے دل پر بڑا زبردست تھا، آپ کو اپنی جان کا فکر ہونے لگا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری کو سنبھالتے سنبھالتے کہیں چلا نہ جاؤں، انسان ہونے کے ناطے آپ کو اپنی جان کا فکر ہونے لگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن یاد رکھو میرے پیارو، علم حاصل کرو، نیک بنو، مگر کبھی بھی اپنی ذات پر گھمنڈ مت کرو، اس لیے کہ گھمنڈی آدمی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ روئے زمین پر ہے، اس لیے کہ گھمنڈ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ فرماتے میری صفت میں کوئی داخل ہوگا پھر میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا، تو کبھی بھی گھمنڈ مت کرو۔ بڑے آدمی اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھا کرتے، بلکہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے۔ دیکھو جو کام تمہارے سپرد ہو اس کی ذمہ داری کا پورا لحاظ رکھو، ذمہ داری سے جان مت چراؤ، لیکن جو کام اپنے ذمے لے لو اسے پوری طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ بڑے بننے کے شوق میں بڑا کام ذمے لے لو لیکن اس کو پورا نہ کر سکو، تو یہ خیانت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جب کوئی کام مل گیا ہے تو اس کام کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا معاملہ سنا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ تو اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کو اچھی عادتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان باہر کتنا بھی بڑا ہیرو ہو لیکن بیوی کے سامنے زیرو ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زیرو ہی ہے۔ باہر کتنی بھی بڑی سخاوتیں ہیں، کتنے بھی اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن اسے گھر میں رہنے والی کمزور عورت کے ساتھ صحیح بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، کمزور عورت کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اس کا اسے کوئی علم نہیں ہے، تو سمجھ لینا چاہیے وہ ہیرو نہیں بلکہ وہ زیرو ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے حدیث شریف میں کہ جب کسی آدمی کی اچھائی کا اندازہ تم لگانا چاہتے ہو، اس کی نمازوں سے اس کی اچھائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کے روزوں سے اس کی اچھائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی سخاوت سے اس کی اچھائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ اگر وہ بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو سمجھ لینا چاہیے وہ اچھا ہے، اور بیوی کے ساتھ برا ہے تو سمجھ لینا چاہیے وہ برائی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہو اللہ پاک سے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے۔ ہم کمزوروں پر ظلم کرنے کو کمال سمجھتے ہیں، ارے میرے پیارو ظلم کبھی بھی نہ کرو، ظالم کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بولو بچ سکتا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق آ گئے، آپ کی اچھی صفتیں آ گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ ایسے سچے آدمی پر اور ایسے اچھے آدمی پر شیطان کا تو اثر ہو نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوا جنات یا بھوت یا یہ پریت کا اثر نہیں ہے، اور یہ صحیح بات ہے جو آدمی اچھا ہوتا ہے اخلاق کے اعتبار سے شیطان بھی بولو اس پر حملہ کر سکتا نہیں ہے، اور اخلاق درست ہونے چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ دین کو بلندی ملی ہے، یہ دین کو عروج ملا ہے، پوری دنیا میں دین پھیلا ہے دو وجہ سے، نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا چونکہ آپ کے دل کے قریب 2 بیویاں تھیں، نمبر 1 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 2 اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے پوچھا حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سے کہ حضرت خدیجہ کا مقام اونچا ہے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا عائشہ کا مقام اونچا ہے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا کوئی ترازو تو نہیں ہے کہ میں ان کے مقام کو تولنے بیٹھوں، میں ان کے مقام کو تمہیں تول کر بتاؤں، ویسا ترازو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر پوچھتے ہو تو سن لو، جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ تھے، اور جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو فرمایا کہ ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر لحاظ کی عادتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اچھی طریقے سے معلوم تھی، آپ کی نیکی، آپ کی عقل مندی، اچھی باتوں کی حمایت،
خدا کی مخلوق کی خدمت، کمزوروں کی مدد، دکھی اور مصیبت زدہ انسانوں کی ہمدردی، جو ہمارے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت مشغلہ تھا۔ حضرت خدیجہ اس کو دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، اس لیے کہ میں نے کہا نا شوہر کی سب سے بڑے تقوی کی گواہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ شوہر کیسا ہے؟ چونکہ وہ دونوں جتنے وہ دونوں قریب ہوتے ہیں اتنا بولو کوئی قریب ہوتا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، خدیجہ کو یقین ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، کوئی شیطانی کام نہیں ہے۔ آپ نے حضرت خدیجہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان مت ہو جائیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے کہ جب آدمی اچھا ہے تو بولو اس کا کچھ بگڑ سکتا؟ ہم خود اپنے طور سے اچھے ہو، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بھی بگاڑنا چاہے بولو نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ آپ اپنے پرایوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، گالیاں دینے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، آپ بے کسوں کو، بے سہاروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، دکھی اور مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی آدمی کسی کی دعا لینے والا بنتا ہے، یعنی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، سامنے والا زبان سے دعا دے یا نہ دے، اس کے دل کا خوش ہو جانا یہ دعا میں شامل ہو گیا۔ جیسے ایک آدمی نے کسی غریب کو جوتے دلا دیے، اب وہ جوتے کا ضرورت مند تھا، جب تک وہ اپنے پیر میں جوتے پہن کر خوش ہوتا رہے گا، وہ دعائیں اس کے دل کی اس کو دلانے والے کو ملتی رہے گی۔ کوئی بھی اسی طریقے سے ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، اور ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، ارے احسان کرنا ہو اچھوں کے ساتھ تو ہر کوئی آدمی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، کمال تو یہ ہے کوئی آدمی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، یعنی ظلم کرنے والوں کے ساتھ بولو ظلم نہیں کرنا چاہیے، برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، گالیاں دینے والوں کو گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ ہر ظلم کا بدلہ ظلم نہیں، خوب سمجھ لے اے نادا، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق کی تعلیم۔ آپ مہمان نوازی کرنے والے، مہمانوں کی پوری خاطرداری کرنے والے، اور فرمایا سچائی کی حمایت میں جان قربان کرنے والے، ایسے نیک بندوں کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے، ایسے پاک بندوں کو اللہ پاک کبھی ذلیل نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ سچے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ رہے گا، اور ہر موقع ہر گھڑی اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ یہ کون بیوی اطمینان دلا رہی ہے اپنے شوہر کو؟ وفادار بیویوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب بھی شوہر کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھیں تو شوہر کو اچھے بول سے اطمینان دلائے۔ اللہ پاک نے عورت کو وہ خوبی دے رکھی ہے کہ اپنے ایک جملے سے دل جیت بھی سکتی ہیں اور ایک جملے سے دلوں میں نفرتیں بھی پیدا کروا سکتی ہے۔ تو میں جب بھی بہنوں میں بات کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت یہ بات کہتا ہوں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تمہاری زبان میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ دیکھو تم نیک بنو، نیک کام کرو، خدا کی بندوں کی مدد کرتے رہو، خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ تم شیطان اور شیطانی اثرات سے بچے رہو گے۔ شیطان کا اثر ان پر ہوتا ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، جو جھوٹی باتیں اور برے کاموں میں دین بھر لگے رہتے ہیں، ان پر شیطان کے اثرات بہت جلدی ہوتے ہیں۔ اب آخر ایک روایت آپ کے سامنے، چونکہ اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے، اور جب ہمارے نبی کی محبت ہوگی، قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں ضرور داخل ہوگی۔ اس لیے میرے پیاروں، ہو سکے تو ترجمے والا قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ ترجمہ پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہونا معتبر علماء کرام کا ترجمہ، جیسے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ ہے قرآن،
ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری کا بھی ترجمہ ہے، ایسے ترجمے والے قرآن کو پڑھو، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو پڑھو، نیچے ترجمہ پڑھو، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے دل موم بنتا چلا جائے گا، دل نورانی بنتا چلا جائے گا، پھر اس دل میں اللہ کی محبت بھی ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ آج ہم نمازوں میں قرآن سنتے، بولو سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ تراویح میں قرآن سنتے ہیں، چونکہ عربی سے واقفیت نہیں، ورنہ اگر ہم عربی سے واقف ہوتے تو سننے کی لذت کچھ اور ہوتی۔ اللہ پاک جو جنت کے منظروں کو بیان کرتا ہے، جہنم سے جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو قرآن کریم میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کو، اللہ پاک اپنی طاقت کو قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم عربی جانتے تو سننے کا مزہ کچھ اور ہوتا، تو قرآن کریم سے ضرور واقف ہو جاؤ۔ یہ تمام باتیں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ میں ایک آدمی تھے جن کو کہا جاتا تھا ورقہ ابن نوفل، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سمجھ سے سمجھ لی۔ پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کا خیال آیا جو بہت کتابیں پڑھے ہوئے تھے، مکہ معظمہ میں نیک آدمی تھے، ان کا نام ورقہ تھا، ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان سے یہ تمام باتیں بیان کی، چونکہ ہمارے نبی بطور انسان ہونے کے اپنے دل کا ایک وہم نکالنا چاہتے تھے کہ یہ کوئی شیطانی اثر تو میرے پر نہیں ہے۔ جیسے آپ نے تیسرے پارے میں وہ قصہ سنا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ جب تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو زندہ تو کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کیا ابراہیم تمہیں میری بات پر بھروسہ نہیں، تمہیں میری بات پر یقین نہیں؟ تو کہا اللہ یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ تو ہر آدمی تسلی چاہتا ہے، جب تک آنکھوں سے دیکھتا نہیں تب تک اس کو یقین آتا نہیں ہے۔ لیس الخبر کالمعاینۃ، خبر خود دیکھنے کے معنی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم نے جنت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس لیے کوئی شوق پیدا نہیں ہوتا، جہنم کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس لیے کوئی ڈر پیدا نہیں ہوتا، ورنہ اللہ حقیقت میں دکھا دے، کوئی بندہ جہنم اللہ پاک دکھا دے، اللہ کسی کو نہ دکھائے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو، حقوق اللہ کی کوتاہی تو اللہ کو معاف کرنی پڑے گی، نماز کی کمزوری، روزے کی کمزوری، یہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا اور اللہ کرے گا ہی کرے گا، اس لیے کہ ہم نے رحمت کی حدیثیں اتنی پڑھی ہیں کہ اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کی اس معاملے میں تو پکڑ کرے گا ہی نہیں۔ پکڑ جہاں ہو جائے گی وہ حقوق العباد کے معاملے میں، جب تک بندوں کے حقوق ضائع کر دیے ہیں، بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں، جب تک بندوں سے معافی نہ مانگو تب تک اللہ معاف کرے گا نہیں۔ لیکن یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں، اللہ ہو سکتا ہے قیامت میں اپنی طرف سے سامنے والے کو خوش کر دے، اللہ کی رحمت سے کبھی امید رکھنی چاہیے، لیکن اس امید سے کسی کے پاس سے کچھ پیسے لیے ہیں اللہ پاک معاف کر دے گا یہ سمجھ کر اس کو پیسے واپس نہ لوٹائے۔ قرضہ تو بڑی محبت سے لے لیا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو بڑے نمکین جواب دیے، گام چھوڑی نے نہیں جوانوں چھو، تم نے ہمارا اوپر بھروسہ نہ تھی۔ نیکی کرو گناہ ہو جائے تو یہ مت سمجھو کہ میں جوں چاہوں گناہ کرتا رہوں، اللہ معاف کرتا رہے گا۔ اللہ کی ایک صفت غفار بھی ہے، معاف کرنے والا، رحیم بھی ہے، لیکن قہار بھی ہے۔ اللہ پکڑنا چاہے تو بولو اللہ کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تائید کی، حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل سے یہ ساری باتیں بیان فرمائی، ہمارے نبی بھی ساتھ تھے، ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خیال کی تائید کی۔ حضرت خدیجہ کی سوچ بھی یہی تھی کہ یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بتایا کہ یہ تو نبوت کی باتیں ہیں، اللہ اس انسان کو بڑا آدمی بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین نے نبوت بخشی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی امداد ضرور کرے گا۔ لیکن آگے ورقہ ابن نوفل کیا کہتے ہیں؟ آپ کی قوم آپ کو ضرور ستائے گی۔ اب میرے بارے میں کوئی برائی کرے، بولو مجھے اس میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے مدنی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، تو لوگ تمہاری برائی کرے، لوگ میری برائی کرے، لوگ تمہیں ستائے، لوگ مجھے ستائے،
اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے 100% لوگ نہیں ملے تو بولو ہمیں کون 100% مان سکتا ہے؟ ورقہ ابن نوفل کیا کہتے ہیں؟ آپ کی قوم آپ کو ضرور ستائے گی مگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے چہیتے بندے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور آگے ورقہ ابن نوفل کہتا ہے اگر میں زندہ رہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا، یعنی جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی، چونکہ ہمارے نبی پر بولو حالات آئے کہ نہیں آئے؟ جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی، چونکہ ورقہ ابن نوفل بہت بڑے ہو چکے تھے تو فرمایا کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آگے بڑی زبردست بات بیان فرمائے علماء نے، اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ ہوئے تو کسی جاننے والے سے پوچھو، پوچھنے میں شرم مت کرو۔ بولو ہمارے نبی کو نبوت کا بوجھ سمجھ میں نہیں آیا تو جاننے والے سے پوچھ لیا کہ نہیں پوچھا؟ تو پوچھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ شک شبہ کو دور کر لو، کسی بات میں شک پیدا ہو گیا ہے، وہم پیدا ہو گیا ہے تو وہم کو دور کرنے کی بہت جلدی کوشش کرو۔ ان لوگوں سے پوچھو جو نیک ہو اور سمجھدار ہو، کسی جاہلوں سے پوچھنے کی یعنی میرے جیسے للو پنچو سے مت پوچھو، جو اچھی سمجھ رکھنے والے ہو ان سے پوچھو تاکہ تمہاری صحیح رہبری کر سکے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی، چونکہ 5 منٹ بڑھ جاتی ہے، معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن ٹھنڈک میں بیٹھے اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ دن باقی ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنا ہم نے سنا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک جہنم کی آگ ہم پر حرام فرما دے گا اور جہنم کی آگ سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ بولو دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کی گرمی برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ ہر فرض روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ہر ایک کو یاد ہوگی۔ اور کیا دعا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، پڑھو ایک مرتبہ، اللہم اجرنی من النار۔ آج ہی سنت کو زندہ کر لیں گے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ فرض نماز فجر کی 7 مرتبہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور مغرب کے اندر بھی 3 رکعت فرض سے فارغ ہونے کے بعد یا پھر پوری نماز پڑھ کر بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم اجرنی من النار، فرمایا اس میں آگ کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں صرف آگ کے عذاب سے اسے چھٹکارا مل جائے ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ تجربے کی بات ہے۔ اللہ کا جو بندہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار روزانہ فرض کی نماز فجر کی نماز کے بعد روزانہ 7 مرتبہ پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، جنات کا حملہ بھی بولو اسے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جنات کس سے بنے ہوئے ہیں؟ ارے بولو نا کس سے بنے ہوئے ہیں؟ آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ تو آگ سے بنی ہوئی تمام چیزوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پڑھیں گے، پڑھو، کون سی دعا پڑھو گے؟ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ ہمیں سنت سمجھ کر پڑھنا ہے اور سنت سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے دنیا تو سنور جائے گی لیکن اللہ پاک جہنم سے بھی چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات کسی کو پوچھنی؟ کیا؟ ہاں بالکل، یہ سنت ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اور مغرب کی نماز کے بعد، ورنہ آدمی اس دعا کو جب چاہے جب پڑھ سکتا ہے۔ اور کوئی اگر پوچھنا ہو بغیر شرم کے کوئی چیز پوچھ رہی ہو کہ ایسا پوچھنا ہے کہ جس میں سب کا فائدہ ہو تو پوچھو، نہیں پوچھنا ہے تو زبردستی کوئی سوال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو تم کو شرم ہی آتی ہے تو پرسنل میں پوچھ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔